ایران پر امریکی حملے کا خدشہ اب اس وقت تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ ایران نے اگر سنجیدہ اقدامات نہ کیے اور امریکی خط کا سنجیدہ جواب نہ دیا، مذاکرات شروع نہ کیے، تو پھر اس جنگ کو کوئی نہیں ٹال سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ شام میں ایران کی حمایت یافتہ حکومت کا خاتمہ ہو چکا ہے، بشار الاسد فرار ہو چکے ہیں، فلسطین پر بمبارڈمنٹ جاری ہے، امریکہ نے افغانستان میں پنجے جما لیے ہیں، بگرام ایئر بیس کا کنٹرول امریکہ نے حاصل کر لیا ہے۔ یہی نہیں، امریکی کانگریس بھی اب اس وقت متحرک نظر آ رہی ہے، اور جو ولسن نے اب ایران کے خلاف امریکہ کی کانگریس میں بل پیش کر دیا ہے کہ ایران عراق میں سے اپنی تمام جتنی بھی ملیشیا ہے، جتنی فورسز ہیں، ان کو فوری طور پر ایران واپس بلائے اور عراق پر اپنا اثر ختم کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈیگو گارسیا میں امریکی جہاز پہنچنا شروع ہو گئے ہیں، امریکی بیڑا آگے کی جانب بڑھ رہا ہے۔ اس سے پورا خطہ جنگ کی لپیٹ میں آ سکتا ہے۔ نہ صرف ایران بلکہ عراق، افغانستان اور پاکستان بھی اس جنگ سے متاثر ہوں گے۔ ناظرین، منور عالم کے چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اب تک جس نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ فوری طور پر میرا چینل سبسکرائب کرے۔ آپ سب سے یہی گزارش ہے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں میری ویڈیوز کو، اور اس کو سبسکرائب بھی کریں چینل کو۔ اپنے جو بھی مسائل ہیں وہ بھی ہمیں بتائیں تاکہ ہم ان کو اپنا موضوع بنائیں۔ آج انتہائی اہم موضوع ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں، اور پاکستان کے حوالے سے بھی وہ انتہائی اہم ہے۔ ایران پر اب اس وقت جنگ کے خطرات منڈلا رہے ہیں، اور وہ کیوں منڈلا رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ اب ایران ایک جنگ کی جانب بڑھ رہا ہے اور امریکہ کا دباؤ مستقل ایران پر بڑھ رہا ہے؟ کیا وجوہات ہیں؟ کیا وجوہات بن چکی ہیں؟ اور کس طریقے سے ایران کے خلاف گھیرے کو تنگ کیا جا رہا ہے؟ یہ ساری چیزیں آج ہم اپنے پروگرام میں آپ کو بتائیں گے، اور انتہائی اہم معلومات ہم آج آپ کو فراہم کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ بتاتے چلیں ہم آپ کو کہ جس وقت نومبر میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنا الیکشن جیتا، اور ابھی انہوں نے اپنا حلف نہیں لیا تھا کہ دسمبر میں شام میں ایک انتہائی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی، اور شام میں بشار الاسد کی حکومت کا تختہ الٹ گیا، اور اس کے بعد بشار الاسد وہاں سے فرار ہو گیا، اور فرار ہو کر وہ روس پہنچ گئے۔ اور جیسے ہی وہ روس پہنچے تو پیچھے جو سب سے اہم گروپ تھا جس کی سربراہی احمد جولانی کر رہے تھے، وہ انہوں نے دمشق پر قبضہ کر لیا، اور ان کی مدد، امریکہ کی مدد ان کو حاصل تھی، ساتھ میں اسرائیل کی کچھ مدد بھی ان کو حاصل رہی، اور انہوں نے اس کو نہ صرف دمشق پر قبضہ کیا بلکہ پورے شام کا کنٹرول بھی ابو احمد جولانی نے اپنے پاس کر لیا۔ اب ہوا یہ کہ جس وقت یہ سارا قصہ ہو رہا تھا، اس وقت وہاں پر روسی اور ایرانی دونوں فوجیں موجود تھیں۔ جیسے ہی بشار الاسد روس کے لیے روانہ ہوئے اور ابو احمد جولانی کی فورسز نے شام میں قبضہ کیا، تو وہاں سے ایران اور روس کی فوجیں اپنے اپنے ملک روانہ ہو گئیں۔ یعنی ایران کا قبضہ، جو وہاں پر بشار الاسد نے مدد کے لیے بلایا ہوا تھا ایرانی فورسز کو، جس میں پاسداران بھی تھے، جس میں زینبیون بھی تھے، ان کے تحت جو اس نے اپنی حکومت چلا رہا تھا بشار الاسد، اس کا خاتمہ ہوا، اور ایران کو وہاں سے وڈرا ہونا پڑا۔ بائیڈن نے اس کا بڑا بھرپور استقبال کیا اور اپنی فتح قرار دیا شام میں بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے کو۔ اسرائیل نے بھی اس پہ جشن منایا، اور اسرائیلی وزیر اعظم بھی وہاں پر دورے پر شام کے پہنچے، اور اس کے بعد انہوں نے مختلف علاقوں کا دورہ بھی کیا، اور مختلف علاقے بھی شام کے اسرائیل نے اپنے قبضے میں لے لیے۔ یہ ایک انتہائی اہم ڈیولپمنٹ تھی جو ایران کے لیے ایک بڑا دھچکا ثابت ہوئی۔ اس کے بعد ایک اور انتہائی اہم جو پیش رفت ہے جو ہم آپ کو بتائیں گے، وہ ہے ایران کے لیے جیسے ہی صدر ڈونلڈ ٹرمپ آئے، انہوں نے ایران کو ایک خط لکھا مارچ میں، اور مارچ کے شروع میں انہوں نے یہ خط لکھا اور ایران کو مذاکرات کی دعوت دی۔ ایرانی جو خط ہے، خط کی زیادہ تفصیلات تو سامنے نہیں آئیں، لیکن اب تک جو تفصیلات سامنے آئی ہیں وہ چاہے ایرانی حکام کی جانب سے ہوں یا امریکی حکام کی جانب سے ہوں، اس میں سب سے پہلی پیش رفت تو یہی ہے کہ ایران کو مذاکرات کی دعوت دی گئی، اور اس کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے اس کے حوالے سے جو امریکی خدشات ہیں ان کو دور کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ ایران اپنا نیوکلیئر پروگرام فوری طور پر بند کرے، اور دو ماہ کا وقت دیا گیا ہے خط کے مطابق کہ ایران مذاکرات کی ٹیبل پر آئے اور اپنے نیوکلیئر پروگرام پر سوچ بچار کرے اور اس کے حوالے سے مذاکرات کرے۔ اس کا جواب وہاں پر موجود ایرانی سپریم لیڈر علی خامنائی نے دیا،
اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جی امریکہ سے براہ راست مذاکرات تو نہیں ہوں گے، اور براہ راست مذاکرات جب نہیں ہوں گے تو کوئی نہ کوئی بیچ میں درمیان میں کوئی ایسا ملک ثالثی کا کردار ادا کرے گا، وہ اب تک تو سامنے نہیں آیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایرانی سپریم لیڈر نے یہ بھی واضح طور پر کہا کہ کسی بھی قسم کی دھمکی یا اگر جنگ کا ہمیں کوئی حملے کا کوئی خدشہ یا اس کی جو دھمکی دی گئی ہے، اگر ایسی کوئی بات ہے تو ایرانی اس سے نہیں ڈرتے اور ہم اس جنگ کا سامنا کریں گے۔ پیش رفت انتہائی اہم ہے، اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ بات بالکل واضح تھی کہ ایران اگر 2 ماہ کے اندر کوئی مثبت جواب نہیں دیتا تو پھر بہت ہی خطرناک جنگ ہوگی اور ایسی بمباری ہوگی جو ایران نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ گو کہ یہ خدشہ ضرور موجود ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے اس پر جواب دیا تھا کہ مذاکرات کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، ہم مذاکرات ضرور چاہتے ہیں۔ ایران نے کبھی مذاکرات سے انکار نہیں کیا، لیکن براہ راست امریکہ سے مذاکرات نہیں ہو سکتے، اس میں ان کا رویہ ضرور دیکھیں گے، کیونکہ جس وقت بھی مذاکرات ہوئے ہیں اور بائیڈن حکومت میں جو مذاکرات ہوئے تھے اور جس طرح سے ٹھیس پہنچائی جاتی ہے اور مذاکرات میں جو وعدے کیے جاتے ہیں وہ پورے نہیں ہوتے، اس کی وجہ سے امریکہ اور ایران کے تعلقات خراب ہوتے ہیں۔ لیکن اگر امریکہ سنجیدہ مذاکرات کے لیے راضی ہے تو ایران بھی راضی ہے۔ یہ بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی، اس کے ساتھ انتہائی ایک اہم اور ڈیولپمنٹ جو اس خطے کے لیے، ہم کیونکہ ایران جنگ پر بات کر رہے ہیں کہ کیا یہ جنگ ہو سکتی ہے اور کیا کتنے خطرات ہیں ایران کو، اس پر بات کر رہے ہیں، تو انتہائی اہم ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ افغانستان میں امریکہ نے دوبارہ اپنے پنجے جمانا شروع کر دیے ہیں۔ امریکی ایک وفد چند دن پہلے افغانستان پہنچا اور افغانستان میں زلمے خلیلزاد جو کہ امریکی طرف سے نمائندے تھے اور ایڈم بیریل جو کہ قیدیوں کی جانب سے جو قیدیوں کو جو رہائی ہے اس کے حوالے سے جو سفیر تھے وہ امریکہ کی جانب سے بھیجے گئے۔ 2 رکنی وفد نے وہاں پر موجود افغان حکام سے بات کی اور افغان ان کے سامنے چند شرائط رکھی، اور اس میں سب سے پہلی شرط یہ تھی کہ جو امریکی قیدی ہیں ان کو واپس کیا جائے۔ دوسری بڑی شرط جو انتہائی اہم ہے وہ ہے بگرام ایئر بیس کا حصول، اور بگرام ایئر بیس امریکہ کے حوالے کی جائے۔ تیسری اہم بات کہ وہاں پر امریکی جو اسلحہ ہے وہ امریکہ کو واپس کیا جائے۔ امریکی اسلحہ کوئی چھوٹا موٹا اسلحہ نہیں ہے، تقریباً 8.6 ارب ڈالر کا امریکی اسلحہ اس وقت افغانستان میں موجود ہے، جس میں 70,000 تو صرف گاڑیاں ہیں اور 7 لاکھ سے زائد رائفلز ہیں جو اس وقت افغان حکام کے پاس ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارا ایکوپمنٹ ہے جس میں ہیلی کاپٹرز بھی ہیں اور دیگر ایسے فوجی اسلحہ ہے جو افغانستان میں موجود ہے امریکہ کا، جس کی انہوں نے واپسی کا مطالبہ کیا ہے۔ 3 اہم مطالبات تھے، تینوں کے تینوں مطالبات طالبان نے مان لیے، اور طالبان کی جانب سے امیر خان متقی نے ان مذاکرات میں شرکت کی اور پھر ایک اعلامیہ جاری ہوا۔ گو کے حقانی نیٹ ورک کے جو سربراہ ہیں ان کے سر پر جو قیمت تھی امریکہ نے وہ بھی واپس کی ہے اس کے بدلے میں۔ تو امریکہ اور طالبان کے درمیان جو شرائط تھیں وہ تقریباً پوری ہو چکی ہیں، اور اس کے بعد جو انتہائی اہم ڈیولپمنٹ ہے جو 2 دن پہلے افغانستان میں ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ نے بگرام ایئر بیس کو اپنی تحویل میں لے لیا ہے اور اب وہاں پر وہ امریکی حکام کے حوالے کر دی گئی ہے۔ بگرام ایئر بیس افغان امریکی وار میں ایک انتہائی اہم بیس تھی، مرکز تھا امریکہ کی وہاں پر جنگ کا، اور وہاں پر ایک ایسی جیل تھی جو انتہائی بدنام رہی۔ بگرام ایئر بیس سے ہی تمام آپریشن کنٹرول کیے جاتے تھے، متعدد حملے بھی ہوئے، لیکن امریکی وہاں پر موجود رہے، اور جس وقت روانہ ہوئے ہیں وہاں سے تو زیادہ تر امریکی حکام اور جتنا تمام فوجی ساز و سامان تھا جو وہ لے جا سکتے تھے وہ بھی بگرام ایئر بیس سے ہی روانہ ہوا۔ تو افغانستان میں اس طرح کی تبدیلی، کیونکہ افغانستان اور ایران کے تعلقات بڑی تیزی سے آگے کی جانب بڑھ رہے تھے اور بندر عباس سے جو تجارت شروع ہوئی تھی وہ انتہائی اہم تھی۔ افغانستان اور ایران کے تعلقات مضبوط ہوتے دکھائی دے رہے تھے جہاں پر انٹرفیرنس کی ہے، اور اب بگرام ایئر بیس کا کنٹرول امریکہ کے حوالے ہو گیا ہے جو ایران کے لیے ایک تشویشناک بات ہے۔ تو اس کے بعد ایک اور بہت اہم ڈیولپمنٹ کہ ڈیگو گارشیا ایک ایسی جگہ ہے، ایک ایسا جزیرہ ہے جہاں امریکی بیس موجود ہے، اور وہاں پر تیزی کے ساتھ اب امریکی ایئر فورس کے طیارے پہنچنا شروع ہو گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہیں پر مڈغاسکر کے قریب اور ڈیگو گارشیا کے قریب امریکی بحری بیڑے کو آگے کی جانب بڑھایا ہے، یعنی کہ وہاں سے بھی امریکہ ایران پر اور دیگر خطوں پہ نظر رکھ سکتا ہے عرب کے۔ وہیں سے گینے کو تو وہ بگرام ایئر بیس کو اور ڈیگو گارشیا کو کہتے ہیں کہ جی چائنا کے لیے ہم نے رکھے ہوئے ہیں، لیکن یہ خطرات اب اس وقت ایران کے لیے منڈلا رہے ہیں۔
یہی نہیں، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور انتہائی اہم ڈیولپمنٹ جو اس خطے کے لیے ایک انتہائی تشویشناک بات ہے، امریکی کانگریس میں ایک بل پیش ہوا ہے، اور وہ جو ولسن نے، امریکی ممبر ہیں کانگریس کے، انہوں نے وہ بل پیش کیا ہے، اور اس بل کا نام انہوں نے رکھا ہے فری عراق فرام ایران بل۔ اور یہ بل وہ بل ہے کہ جس کی وجہ سے اب 180 دن کی وقت دیا گیا ہے کہ ایران عراق میں سے اپنی تمام کی تمام جتنی بھی ملیشیا ہے، جتنے بھی فوجی ہیں، پاسداران ہیں، اور دیگر ان کا جو بھی اثر ہے اس کو ختم کرے اور وہ وہاں سے وڈرا ہو۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 3 سال قبل عراق میں ایک انتہائی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی تھی جب مقتدر صدر نے ایران کے خلاف مظاہرے شروع کیے، اور ان کا مطالبہ یہ تھا کہ اب یہاں پر جنگ ختم ہو چکی ہے، داعش کا خاتمہ ہو چکا ہے، عراق یہ جنگ جیت چکا ہے، اب اس وقت جتنی بھی ایرانی فورسز ہیں، جتنی ملیشیاز ہیں، اور جتنا یہاں پر ایرانی اثر ہے اس کو ختم ہو جانا چاہیے، ایرانی ملیشیا اور پاسداران کے لوگوں کو واپس جانا چاہیے، جس جگہ پر بھی ایران نے اپنی بیسز یہاں پر بنائی ہیں ان بیسز کو خالی ہو جانا چاہیے۔ اور اس کے نتیجے میں آپ کو یاد ہوگا کہ اسی عرصے میں قاسم سلیمانی کا قتل ہوا اور امریکہ نے حملے میں قاسم سلیمانی کو ہلاک کیا۔ یہی وجہ ہے کہ عراق میں جو ایران کا اثر ہے اس کو خاتمے کے لیے وہاں پر چنگاری موجود ہے، اور اس چنگاری کو استعمال کرنا امریکہ کے لیے انتہائی آسان ہے کہ وہاں پر کیونکہ لوگ اس بات پر باہر نکلے تھے، سڑکوں پر آئے تھے، احتجاج ہوئے تھے اور بہت سارے مظاہرے ہوئے تھے۔ پھر اس کے بعد وہاں پر موجود علی حسین سیستانی جو کہ سپریم لیڈر ہیں عراق میں، ان کو سمجھا جاتا ہے وہاں پہ سربراہ، انہوں نے پھر اس میں بیچ میں مداخلت کی تھی، اور اس کے بعد یہاں پر عراق میں وہ مظاہرے ختم ہوئے تھے۔ عراق کی صورتحال کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور انتہائی اہم ڈیولپمنٹ، اور وہ ڈیولپمنٹ ہے اب اس وقت فلسطین پر شدید بمباری۔ فلسطین میں اس وقت خاص طور پر غزہ میں دوبارہ سے اسرائیل کی جانب سے بڑی تیزی کے ساتھ بمبارڈمنٹ جاری ہے، اور وہاں پر بمباری کی جا رہی ہے۔ جو بھی وہاں پر افراد ہیں اب ان کو بالکل آخری ایسا لگتا ہے کہ ایلیمینیشن کی جانب جایا جا رہا ہے، اور وہاں سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ انتہائی پریشان کن ہیں۔ یہ ایک ایسا موقع ہے کہ اب اس وقت نہ کوئی عرب ملک، نہ کوئی اور ملک مسلمان اس وقت اس معاملے پر کچھ سنجیدہ عمل اختیار کیے ہوئے ہیں، یا ان کے بیانات بھی سامنے نہیں آ رہے ہیں۔ اس سے قبل یہ ایسا ہوتا تھا کہ اکثر جب بھی ایسا ہوا کرتا تھا تو ایران کی جانب سے کچھ نہ کچھ بیانات جاری ہوا کرتے تھے، لیکن کیونکہ اب ایران اس پوزیشن میں نہیں ہے، حماس کی قیادت ماری جا چکی ہے، حزب اللہ لبنان میں اس کی قیادت ماری جا چکی ہے، اور وہاں پر اب ایسا کوئی ایرانی اثر موجود نہیں ہے کہ ایران اب وہاں پر مزید کوئی پیش رفت کر سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ حماس کے خلاف غزہ میں مظاہرے ہم نے دیکھے کہ حماس کے خلاف لوگ آئے ہیں کہ جی ہم اس گروپ کے خلاف ہیں، اور ان کی وجہ سے ہم ایک ایسی جنگ میں اب جا چکے ہیں جس کا خاتمہ اب ہماری لاشوں پر ہی ہو سکتا ہے۔ اب کوئی مذاکرات کے لیے بھی کوئی ایسے آدمی نہیں بچا کہ ہم کسی سے مذاکرات کر سکیں۔ تو ہم نے آپ کو جو ڈیولپمنٹس بتائیں کہ اس ایران پر حملے کے لیے کس طریقے سے اب اس وقت خطے میں ڈیولپمنٹ جاری ہے۔ ہم نے سب سے پہلے آپ کو بتایا کہ شام میں ایرانی بیک حکومت کا خاتمہ ہوا اور بشار الاسد وہاں سے فرار ہوئے۔ اس کے بعد امریکی صدر نے خط لکھا ایران کو اور مذاکرات کی دعوت دی اور نیوکلیر پروگرام ختم کرنے کے لیے کہا۔ اس کے بعد افغانستان میں ہم نے آپ کو بتایا کہ افغانستان سے تعلقات براہ راست ہوئے، جس میں پاکستان بھی شریک نہیں تھا، اور زلمے خلیلزاد نے وہ تمام طالبان سے مذاکرات کیے، وہ سارے مکمل ہوئے۔ اس کے بعد ڈیگو گارشیا کی صورتحال ہم نے آپ کو بتائی، وہاں پر تیزی سے امریکی فوجی ان میں اضافہ ہو رہا ہے اور آگے کی جانب بحری بیڑے بڑھ رہے ہیں۔ اس کے بعد فلسطین کی جو صورتحال ہے اور عراق میں جو ایران کا اثر ہے اس کے خاتمے کے لیے بھی بل پیش ہوا ہے۔ لیکن یہ ساری سچویشن ہم نے آپ کو بتائی ہے کہ کس طرح اس وقت ایران کو گھیرا جا رہا ہے، اور واقعی سنجیدگی سے اگر دیکھا جائے اور میرے تجزیے کے مطابق ایران اس وقت مشکل میں ہے، اور اگر انہوں نے عقل مندی سے اور سنجیدگی سے ان معاملات کو نہ لیا تو یہ خطہ ایک جنگ کی لپیٹ میں آ سکتا ہے، اور اس سے نہ صرف عرب دنیا متاثر ہوگی، اس میں سب کانٹیننٹ کا علاقہ بھی متاثر ہوگا، پاکستان بھی اس میں متاثر ہو سکتا ہے، افغانستان بھی اس میں متاثر ہوگا، عراق بھی ہوگا، فلسطین بھی ہوگا، لبنان بھی اس میں متاثر ہوگا۔ تو یہ پورا خطہ جنگ کی لپیٹ میں آ سکتا ہے۔ ایران کو سوچنا ہوگا کہ کس طرح وہ اس
तमाम सूरत हाल से बाहर निकले, मज़ाकरात किस लेवल के हों और मज़ाकरात में किस किस कौन कौन सी शराइत मान ली जाएं, किस तरह का न्यूक्लियर प्रोग्राम चाहती है अमरीकी हुकूमत ईरान का और किस तरह का नहीं चाहती, उस पर ज़रूर बात होगी। और अगर ये संजीदा मज़ाकरात या कोई बीच में सालिस का किरदार अदा नहीं करता और संजीदा मज़ाकरात शुरू नहीं होते तो फिर ईरान पर जंग को शायद न टाला जा सके। और जिस तरह की सूरत हाल डेवलप हो रही है उसमें इस जंग को टालना ईरान के लिए इंतहाई मुश्किल है। तो अल्लाह ताला खैर करे। हमने अपना तज़िया पेश किया है, आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, आप ज़रूर, और न सिर्फ राय दीजिएगा, हमें ये भी बताएं कि आपके साथ पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ लोग हमें देख रहे हैं सब वो अपने मसाइल भी हमसे शेयर करें, उनके लिए हम ज़रूर आवाज़ उठाएंगे। बहुत शुक्रिया।